کوشش کی. حضرات، ہمارے معاشرے میں ایک تو ددیالی رشتہ ہے اور ایک تو ننیالی رشتہ ہے. ایک رشتہ داری ہے جو بڑی مظلوم ہے اور اسے نبھانے والے بھی کم ہیں، وہ ہے سسرالی رشتہ. ہمارے ملک کی اور بہت ساری جگہ ہم نے دیکھا ہے، یہ سوچ ہے، ذہن ہے، داماد سمجھتا ہے میں داماد ہوں اور یہ میرے سسرال کے لوگ ہیں، یہ لوگ میری غلامی کرنا، یہ لوگ میری غلامی کرنا، میں ان کے سامنے کبھی جھکوں گا نہیں، وہ میرے سامنے آگے جھکنا، میں ان کے ساتھ جیسا بھی سلوک کروں، اچھا برا، وہ ہمیشہ میرے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا. دامادوں کا بڑا ستم ہے اور ہم نے دیکھا بہت کم لوگ ہیں اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھے تعلقات کو نبھاتے ہیں. یاد رکھو، سب سے پہلے ہمارا ددیال، پھر ہمارا ننیال، یہ ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں سارے رشتہ دار. اور شادی کے بعد ددیال اور ننیال تو بچپن سے ہی یہ رشتہ داری چلی آتی ہے. شادی کے بعد یہ جو نیا رشتہ قائم ہوتا ہے جسے سسرالی رشتہ کہا جاتا ہے، سسرالی رشتے کو نبھا کے چلنا بہت ضروری ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سب صرف داماد ہی ظلم کرتا ہے، کبھی سسرال والوں کا ظلم داماد پر ہوتا ہے. ساس اور بہو پہ گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے، یہ بڑا عجیب غریب مسئلہ ہے. سسرالی رشتے کا لحاظ نہیں، اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ داماد ظلم کرتا ہے، میں جیسا بھی چلوں تمہارے ساتھ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میرے ساتھ اچھا سلوک کرو، میری غلطی نہیں، مگر آپ کی چھوٹی غلطی بھی بہت بڑی غلطی. یہ ظلم و ستم کی حد ہے یہ، اور عورت پر ظلم کی اور عورت کو حقیر جاننے کی بدترین شکل ہے یہ. زمانے جاہلیت میں عورت کو حقیر سمجھنے کی کئی صورتیں تھیں، موجودہ دور میں عورت پر ظلم کی جو نئی نئی شکلیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی کہ داماد کہے میرے قدموں کے آگے جھکو، میرے آگے عاجز بنو، میں تمہارے ساتھ بد سلوکی کروں گا اور تم میرے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک ہی کرتے رہنا. پیارے نبی کو دیکھیے، صحابہ کو دیکھیے، سسرالی رشتے کا کتنا لحاظ آپ نے رکھا. صحابہ نے سسرالی رشتے کو کس نظر سے دیکھا. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، آپ کو معلوم ہے غزوہ بنو المصطلق کے قیدیوں میں سے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن تھا حارث، بنو المصطلق کا سردار، اس کی بیٹی تھی. بنو المصطلق سے جنگ ہوئی، بہت سارے کافر گرفتار ہو کر آئے اور ان گرفتار قیدیوں میں حضرت جویریہ بھی تھی جو سردار کی بیٹی تھی. قیدی تقسیم ہوئے، حضرت جویریہ ایک صحابی کے حصے میں چلی گئیں اور سارے صحابہ میں بنو المصطلق کے قیدی بڑھ گئے، تقسیم ہو گئے. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا، اے اللہ کے نبی، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں اور آج غلامی کی ذلت میں مبتلا ہوں، مجھے آزاد کر دیجئے، میری رہائی میں مدد کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جویریہ، چاہو تو دو آپشن ہیں، چاہو تو میں تمہیں وہ رقم دے دوں گا، جاؤ جس صحابی کی قید میں ہو انہیں وہ رقم دے دو، آزاد ہو جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے مائکے چلے جاؤ. لیکن دوسرا آپشن یہ ہے، میں خود تمہیں آزاد کروں گا اور آزاد کرنے کے بعد تمہیں اپنی زوجیت کا شرف عطا کروں گا، بیوی بنا لوں گا. حضرت جویریہ نے کہا کہ دوسرا آپشن منظور ہے مجھے، آپ خود آزاد کرائیے اور مجھے اپنی زوجیت کا شرف عطا کیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو آزاد کیا اور انہیں ام المومنین ہونے کا شرف عطا کیا. اب مدینے میں خبر مشہور ہوئی کہ جویریہ ام المومنین بن گئی ہیں، پیارے نبی کی زوجیت میں آ چکی ہیں. جیسے ہی یہ خبر مدینے میں مشہور ہوئی، مدینے کے وہ سارے صحابہ جن کے گھروں میں بنو المصطلق کے لوگ قیدیوں کی حیثیت سے تھے، سارے صحابہ نے اپنے اپنے قیدیوں کو یہ کہہ کے آزاد کر دیا، اصحار رسول اللہ، کہ اب تو بنو المصطلق کا قبیلہ پیارے نبی کا سسرالی رشتہ دار ہو گیا، اور جویریہ جو بنو المصطلق کے سردار کی بیٹی ہے یہ ام المومنین بن گئی ہیں. ہم بنو المصطلق کے لوگوں کو جو پیارے نبی کے سسرالی رشتہ دار ہیں غلام بنا کر قیدیوں کے طور پہ رکھ کر انہیں ذلیل کرنا نہیں چاہتے. سارے صحابہ نے اپنے اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیا، سارا قبیلہ آزاد ہو گیا. اصحار رسول اللہ، یہ تو پیارے نبی کا سسرالی رشتہ دار ہے یہ قبیلہ. سارے صحابہ غلامی سے آزاد ہو گئے. اور غلامی سے کیا آزاد ہوئے؟ انسانوں کی غلامی سے کیا آزاد ہوئے؟ صحابہ کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ سارے قیدی غیر اللہ کی غلامی سے بھی آزاد ہو، مسلمان ہو گئے. خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، میں نے کسی عورت کو، کسی خاتون کو اپنے قبیلے کے حق میں اس قدر باعث خیر و برکت نہیں پایا جس قدر جویریہ اپنے قبیلے کے حق میں باعث خیر و برکت ہوئی، کہ ایک جویریہ کی وجہ سے ان کے پورے قبیلے کو غلامی سے رہائی نصیب ہوئی اور پورے قبیلے کو ہدایت ملی.